شہر کے شور میں لپٹا وہ علاقہ ہمیشہ سے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا لگتا تھا، جیسے وہاں کی ہوا میں ہی کسی کے ضمیر کی آہٹ بسی ہو۔ رات کے اندھیروں میں جب سڑکوں پر گشت کرتی بلیاں بھی ڈر کر سہم جاتی ہیں، وہاں ایک عمارت کے اندر ذیشان نام کا شخص اپنے گناہوں کی مٹی میں لتھڑا بیٹھا تھا۔ وہ کامیاب کاروباری انسان تھا، دولت، شہرت، رتبہ، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر اس کے ضمیر کی قبر پر وہ روز نئی اینٹ رکھتا جاتا۔ اس نے اپنے کاروبار کی بنیاد دھوکے، جھوٹ اور حرام کمائی پر رکھی تھی۔ اس کے ہر وعدے کے پیچھے ایک فریب، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک زہر بھرا ارادہ چھپا ہوتا۔ مگر قسمت کا پہیہ ہمیشہ ایک ہی سمت نہیں گھومتا۔ ذیشان کے دفتر میں کام کرنے والی لڑکی ہنا ایک غریب مگر غیرت مند لڑکی تھی۔ اس کے والد بیمار تھے، گھر کا خرچ اس کی کمزور ہتھیلیوں پر تھا۔ ذیشان نے اس کی مجبوری کو اپنے فائدے کا ذریعہ بنایا۔ اس نے ہنا کو ترقی اور پیسوں کے لالچ میں اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی ایماندار اور نڈر تھی۔ اس نے انکار کیا تو ذیشان نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ پولیس آئی، ہنا کو حوالات میں ڈال دیا گیا اور چند دن بعد اس کی لاش دریا کے کنارے ملی۔ سب نے کہا اس نے خودکشی کر لی۔ ذیشان نے دکھاوے کے چند آنسو بہائے، مگر اندر سے وہ مطمئن تھا کہ ایک کمزور لڑکی اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ مگر اس رات سے اس کے ارد گرد کچھ بدلنے لگا۔ اس کے دفتر میں رات کے وقت عجیب آوازیں آتیں، جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ شروع میں اس نے سمجھا شاید وہم ہے، مگر آہستہ آہستہ وہم حقیقت بن گیا۔ کمپیوٹر خود بخود آن ہونے لگے، فائلوں میں ہنا کی تصویر نمودار ہو جاتی، اس کی آواز کانوں میں سرگوشی کرتی۔ ذیشان انصاف مر نہیں سکتا۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر رات کے اندھیرے میں ایک خاموش سایہ اس کے پیچھے ہنستا۔ دن گزرتے گئے، وہ کمزور ہوتا گیا، نیند غائب، چہرہ مرجھایا، دل میں خوف کی لہر۔ مگر پھر ایک رات وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ذیشان ایک کاروباری میٹنگ سے واپس آیا، دیر ہو چکی تھی، کمرہ بند کیا، بستر پر بیٹھا تو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھا ہو۔ اس نے چراغ جلایا تو سامنے کرسی پر ہنا بیٹھی تھی، آنکھوں میں خون، چہرے پر سکون، آواز میں ٹھنڈک۔ ذیشان، تم نے مجھ سے میری عزت، میرا خواب، میرا وجود چھینا، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گرا، مگر آواز نہ نکلی۔ اگلی صبح نوکر نے دیکھا ذیشان بستر پر مردہ پڑا ہے، آنکھیں کھلیں، چہرہ دہشت سے جمود کا شکار۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہارٹ اٹیک، مگر دفتر کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ مرنے سے ایک رات پہلے ذیشان کی چیخیں پوری عمارت میں گونج رہی تھیں۔ اس کی موت کے بعد کمپنی بند ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس عمارت میں آج بھی رات کے وقت ہنا کی ہنسی گونجتی ہے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ذیشان کی موت کے بعد کچھ مہینے اس کی دولت پر اس کا چھوٹا بھائی سلیمان قابض ہوا، جو بالکل ویسا ہی تھا، لالچی، خود غرض، بے ضمیر۔ اس نے بھی لوگوں کا خون چوس کر کاروبار چلایا۔ مگر ایک رات جب وہ ذیشان کے دفتر میں گیا تو وہاں لائٹس خود بخود جل اٹھیں۔ وہ کرسی جس پر ذیشان بیٹھ کر سودے طے کرتا تھا خود بخود ہلی، جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ سلیمان کے پسینے چھوٹ گئے، دیوار پر ٹنگی تصویر خود بخود نیچے گری اور خون جیسے قطرے اس پر ابھرے، جن سے لکھا تھا ہر ظلم کا ایک گواہ ہوتا ہے اور ہر گناہ کا ایک وقت۔ سلیمان چیخا، مگر آواز اس کے گلے میں دب گئی۔
اس کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے کسی کو لکھ کر چھوڑا۔ میرے آس پاس کوئی ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو ہر گناہ کی گنتی رکھتا ہے۔ وقت تو گزرا مگر وہ عمارت آج بھی قائم ہے، بند اور سنسان۔ ہر رات وہاں سے روشنی جھلکتی ہے، جیسے کوئی حساب کتاب ہو رہا ہو۔ لوگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ضمیر زندہ رہتا ہے، چاہے انسان مر جائے۔ کئی سال بعد ایک نیا سرمایہ کار آیا جس نے وہ عمارت خریدی۔ اس نے کہا وہ اسے ری فریش کرے گا، مگر پہلی رات ہی اس کے نوکر بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ عمارت کے اندر کسی نے قرآن پاک کا وہ صفحہ کھول رکھا تھا جس پر لکھا تھا اور تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، مگر ساتھ ہی خون کے دھبے تھے۔ اس شخص نے عمارت بیچ دی اور آج تک خریدار نہیں ملا۔ شہر کے بزرگ کہتے ہیں یہ دنیا عدل بھول جائے مگر آسمان کا حساب کبھی نہیں رک سکتا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کا گناہ صرف زمین پر نہیں لکھا جاتا، بلکہ فضا میں، ہوا میں اور اس کی سانسوں کے ذروں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی چھپا لیا جائے، مگر وقت آنے پر انصاف اپنی شکل بدل کر سامنے آتا ہے، کبھی خواب بن کر، کبھی سایہ بن کر، کبھی موت بن کر۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے وہ کامیاب ہو گیا، مگر اصل تباہی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی ضمیر کی آواز سننا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جو دل اپنے رب کے خوف سے خالی ہو جائے وہ خود اپنی بربادی کا آغاز بن جاتا ہے۔ اور یہی ذیشان کی کہانی کا انجام ہے۔ وہ مرا نہیں تھا بلکہ اپنے اندر کے خوف سے بھسم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے ہر شخص کے لیے وہ عمارت ایک خاموش گواہ بن گئی، ایک گواہ جو یاد دلاتی ہے کہ ظلم کی بنیاد پر کھڑا ہوا محل ہمیشہ اپنے مالک کے نیچے ہی گرتا ہے۔